عید کا دن ہوتا ہے، اللہ معاف کرے پرانیاں لڑائیاں وہ عید کے دن لڑی جاتی ہیں۔ معزز محترم مکرم سامعین، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج عید الفطر کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، ہر قوم کی کوئی نہ کوئی خوشی ہوتی ہے، تہوار ہوتا ہے، اور ہماری خوشی، ہمارا تہوار اللہ کے حضور جھکنا ہے، ہماری خوشی عید کی خوشی ہے۔ اور فرمایا شریعت میں تھوڑی کم کرا، تھوڑی دو عیدیں ہیں، ایک کا نام عید الفطر ہے، دوسری کا نام عید الاضحیٰ ہے۔ بس ٹھیک ہے۔ رمضان المبارک کے اختتام کے بعد جو دوسرا دن اور شوال کا پہلا دن ہوتا ہے، اس میں صبح کے وقت گھروں سے نکلنا، نئے کپڑے پہننا، خوشبو لگا کر اللہ کے راستے سے چلتے ہوئے تکبیرات کہنا، عیدگاہ کی طرف آنا، اور 2 رکعت عید الفطر شکرانے کے طور پر ادا کرنا، اس کا نام عید الفطر ہے۔ پھر ذو الحج کے مہینے میں قربانی والے دن میں سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا، اسے دن بھی اپنے گھر سے نکلنا، راستے میں تکبیرات کہتے ہوئے آنا، عیدگاہ کی طرف تشریف لے آنا، وہاں آ کے 2 رکعت نماز عید ادا کرنا، اسے عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ حیران ہوں گے، پہلی عید میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، دوسری عید میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس عید میں عید کی نماز سے پہلے، عید الاضحیٰ میں عید کی نماز کے بعد، یہاں جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو فرمایا عید کی نماز سے پہلے آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، یعنی فطرانہ ادا کرنا ہے۔ جب عید الاضحیٰ آتی ہے تو فرمایا وہاں پہلے نماز عید الاضحیٰ ادا کرنی ہے، اس کے بعد اللہ کے راستے میں جانوروں کو ذبح کرنا ہے، خرچ کرنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا، بلکہ جب قربانی والا دن ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قربانیاں فرماتے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے۔ اور جب یہ عید کا دن ہوتا، اس عید کے دن میں بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کو دیکھتے، خیال کرتے، سبحان اللہ، یہ عمل بتاتا ہے، یہ سیرت بتاتی ہے، یہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات بتاتے ہیں کہ جتنا ہو سکے
عید کے دنوں میں اپنے ساتھ والے لوگوں کا، اپنے ہمسایوں کا، اپنے قرب و جوار رہنے والوں کا اور غریب اور فقیر اور مساکین کا خیال رکھنا ہے۔ اور حیران ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک پیغام یہ بھی ہوتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا خیال کرنا، ایک دوسرے سے محبت کرنا۔ اور ہم کیا دیکھتے ہیں جب عید کا دن ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، پرانیاں لڑائیاں وہ عید کے دن لڑی جاتی ہیں۔ یہ آپ کے سامنے واقعات ہوں گے، ہمارے سامنے بھی ہے، اللہ معاف کرے۔ تو دوستو یہ دن لڑائیوں کا، جھگڑے کا، فسادات کا نہیں ہے، یہ دن شکرانے کا دن ہے، اللہ کے حضور سربا سجود ہونے کا دن ہے۔ اور کہوں گا کہ یہ دن جو ہے ایک دوسرے سے پیار اور محبتیں بٹانے کا دن ہے۔ اس میں لڑائی، جھگڑا، فسادات اور پرانیاں لڑائیاں، پرانیاں قوموں کی لڑائیاں آپس کی اندر و دور، پرانی وہ جو اللہ معاف کرے جو ہمارے اندر وہ وسوسے اور یہ چیزیں شیطان نے ڈالی ہیں، اور عید کا دن آیا اس طرف بھی وہ دوسرے پارٹی نے پستول اور بندوقیں نکال لی، دوسری پارٹی میں بھی، اور درمیان میں راستے میں ایک دوسرے کو گھورتے ہوئے اور کئی واقعات دیکھے کہ لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ نہ میرا بھائی، نہ میرے دوستوں، خصوصاً نوجوانوں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دن بتایا ہے مجھے اور آپ کو، یہ لڑائی فسادات جھگڑے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہوئے آپ نے عید کی طرف نکلنا ہے۔ بلکہ سنیے گا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کرنا ہے؟ فرمایا سلم القطاق وعفو عمن ظلمک، اے میرے امت کے لوگوں، جو تمہارے ساتھ توڑے اس کے ساتھ جوڑ لیا کرو۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے اوپر ظلم کرے، ظلم کا بدلہ ظلم کے ساتھ نہیں، بلکہ میرے نبی نے فرمایا ظلم کرنے والے کو رب کی رضا کے لیے معاف کر دیا کرو۔ یہ فطرانہ جو ہے آپ ساتھ ساتھ ادا کرتے رہیں، قاری زینب صاحب موجود ہیں، کیونکہ حکم بھی یہی ہے کہ فطرانہ جو ہے نماز عید سے پہلے ادا کرے۔ جن ساتھیوں نے ادا نہیں کیا تو وہ یہاں فطرانہ اور مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے جو حضرات ہمیشہ تعاون کرتے ہیں وہ قاری صاحب کے پاس تعاون کرتے رہیں، زکوٰۃ، صدقات وغیرہ سب۔ فرمایا سلمن قطعک واعفو عمن ظلمک، جو توڑے اس کے ساتھ جوڑا کرو، جو ظلم کرے توجہ میری طرف اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیا کرو۔ اگلے لفظ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے میٹھے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میری امت کے لوگوں، جو تمہارے ساتھ برائی کرے، برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ نہیں بلکہ برائی کا بدلہ احسان کے ساتھ دیا کرو۔ جب میں نے یہ بات پڑھی، کل بھی میں نے یہی کہا، جو فرامین، جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، میرے محبوب کے فرامین، میرے محبوب کے پیغام صرف امت کے لیے محدود نہیں تھے۔ میرے نوجوان بھائیوں، جب میں اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، خدا کی قسم اللہ کے محبوب نے یہ صرف امت کے لیے پیغام جاری نہیں فرمائے بلکہ میرے نبی نے اپنی زندگی بھی اسی طرح گزار کے دکھائی ہے۔
پتھر مارنے والے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہنے والے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہنے والے، میرے آقا کے اوپر جملے کسنے والے، جب میں نے سیرت پڑھی قربان جاؤں اللہ کے محبوب ان کے لیے رحمت والے ہاتھ اٹھا کے ہدایت کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں۔ طائف کی وادیاں، طائف کا واقعہ امت کے سامنے ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا، ظالموں نے میرے نبی کو پتھر مارے، نوکدار پتھر، کوئی اللہ کے محبوب کے سینے مبارک پہ لگتا ہے، کوئی میرے محبوب کے چہرے مبارک پہ لگتا ہے، کوئی پتھر میرے محبوب کے جسم پہ لگتا ہے، حتیٰ کہ میری نظر پڑی اللہ کے محبوب کے جوتے مبارک بھی لہو لہان ہیں، جوتوں میں خون ہے، میرے محبوب کے جسم کی سے خون جاری ہے۔ حضرت زید فرماتے ہیں میں اللہ کے محبوب کو آسرا دے کر، کاندھا دے کر، قریب ایک انگوروں کو باغ تھا وہاں میں لے آیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، میں قریب بیٹھا ہوں، پانی بھر کے لایا ہوں، اللہ کے محبوب کے زخموں کو دھو رہا ہوں، دور سے دو بندے بیٹھے ہیں جو باغ کے مالک تھے عتبہ اور عتیبہ، ان کی بھی جب نظر پڑی اللہ کے محبوب کے اوپر، تھے تو وہ دشمن لیکن میرے محبوب کو یہ زخمی حالت میں دیکھ کر ان سے بھی برداشت نہ ہوا، انگوروں کا تھال میرے محبوب کے پاس بھجوایا۔ عداس ایک شخص تھا جو حضرت یونس علیہ السلام کے علاقے کا تھا، وہاں وہ مالی تھا، نوکر تھا اس باغ کے اندر، اس کے ہاتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگوروں کا تھال بھیجتے ہیں، جو ہی وہ انگور میرے محبوب کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ہاتھ بڑھایا اور میرے مرشد نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عداس نے جب یہ دیکھا تو پوچھنے لگے آپ کون ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، نام میرا محمد ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگا میرا نام عداس ہے، نینوا کی بستی سے آیا ہوں۔ جب اس کا یہ کہنے کی دیر تھی میرے نبی نے فرمایا وہ بستی، وہ علاقہ جس علاقے سے میرا بھائی حضرت یونس علیہ السلام تھے۔ ہاں جی، حیران ہو گیا، کہنے لگا آپ کیسے جانتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کو؟ میرے نبی نے فرمایا عداس میرا بھائی یونس وہ بھی اللہ کا نبی تھا، میں بھی اللہ کا نبی اور آخری نبی ہوں۔ سبحان اللہ۔ عداس کی نظریں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف ٹکی ہوئی ہے، تھوڑی دیر ہی نہیں گزری تھال وہیں پڑا ہے، گفتگو جاری ہے، وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا غلام اور ہمارا یہ نوکر اس بندے کے ساتھ کیا باتیں کر رہا ہے۔ جو ہی نظر عداس کی میرے نبی پہ پڑی اور رہا نہ گیا، کہنے لگا اللہ کے محبوب کلمہ پڑھائیے اور مسلمان کر دیجیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں بد دعا کرتے ایسے لوگوں کے بارے میں جن کو والضحیٰ کے چہرے کا لحاظ کوئی نہیں ہے، جن کو واللیل کی زلفوں کا لحاظ کوئی نہیں ہے، جن کو علم نشرہ کے سینے کا لحاظ کوئی نہیں ہے، جن کو اتنی شخصیت کا لحاظ کوئی نہیں ہے، جن کا
ایک ایک عمل اتنا اونچا اور اعلیٰ، بلکہ میں تو یوں کہا کرتا ہوں قربان جاؤں میرے نبی کی صورت بھی اعلیٰ، سیرت بھی اعلیٰ، کردار بھی اعلیٰ، اٹھنا بھی اعلیٰ، بیٹھنا بھی اعلیٰ، انداز بھی اعلیٰ، اخلاق بھی اعلیٰ، افعال بھی اعلیٰ، اتنے اعلیٰ کہ اللہ کا قرآن بول پڑے اور آواز آئے نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وانك لعلى خلق عظیم۔ ایک بات ہے، یہ ہے علمی، لیکن میں آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں۔ ادھر دیکھیں، جب لوگوں نے میرے نبی کو مجنون کہنا شروع کیا، نعوذ باللہ، ہاں جی، کوئی کہے نعوذ باللہ یہ پاگل ہے، کوئی کہے یہ یوں ہے فلاں ہے، اللہ کے محبوب مغموم ہے، لیکن قربان جاؤں ان کے ان جملوں پر جو میرا پیغام ہے عید کا جو پیغام ہے اسی کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ اتنا کچھ کہنے کے بعد بھی میرے محبوب نے آج تک کسی کو کوئی جواب نہیں دیا۔ جی ہم تو لڑائیوں پہ اتر آتے، ہم نے تو پرانی لڑائیاں اور پرانی دشمنیاں مول لی ہیں، بلکہ کچھ لوگ دوست ایسے ہیں دوستوں کی لڑائیاں لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ آؤ عید کا پیغام لے کے جاؤ کہ میرے نبی نے فرمایا محبتیں بانٹنی ہے، پیار بانٹنا ہے، ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے۔ کیا کچھ نہیں کہا گیا، کیا کچھ نہیں کہا گیا۔ میرے آقا کو، میرے نبی کو جتنا ہو سکا دشمنوں سے میرے نبی کے ساتھ کیا۔ آئیے جب یہ جملے کسے گئے، اللہ کے محبوب مغموم ہے کہ ادھر بھی نکلتا ہوں تو لوگ مجھے مجنون کہتے ہیں، ادھر سے نکلتا ہوں لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں، ادھر سے نکلتا ہوں کوئی مجھے شاعر کہتا ہے، کوئی مجھے کیا کہتا ہے۔ آواز آئی میرا پیغمبر گھبرانا، ہم نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا ہے، سارے جہان سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، قلم کو بنایا۔ میرے رب نے فرمایا قلم جی اللہ اکتب ما کان وما یکون، جو کچھ ہو گیا ہے اسے بھی لکھ دے، جو کچھ ہونے والا ہے اسے بھی لکھ دے۔ غور کرنا بڑی پیاری بات، جب یہ باتیں آئیں تو اللہ نے قرآن اتار کے بھیجا ہے میرا پیغمبر نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ میرا پیغمبر مجھے قلم کی قسم، ہم نے آپ کو قلم سے مجنون نہیں لکھوایا۔ دوسرا ترجمہ، مجھے قلم کی قسم میرا پیغمبر ہمارے کاغذوں میں تو مجنون نہیں ہے، بلکہ تیرا مقام تو یہ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ وہ تو اعلیٰ اخلاق والا ہے، اعلیٰ کردار والا ہے، اعلیٰ سیرت والا ہے، اعلیٰ گفتگو کرنے والا ہے، اعلیٰ بات کرنے والا ہے۔ اس لیے جب شیخ سعدی نے دیکھا اور جھومتے ہوئے ہر جگہ یہ پڑھنے لگے اور آج میرے تک یہ الفاظ پہنچنے لگے، جھوم کر بولا کرتے اور آنکھوں سے آنسو بہاتے اور پڑھا کرتے تھے۔ او دنیا والوں، بلغ العلا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ۔ ذرا پڑھے تو صحیح میرے نبی کے کمال کو، ذرا دیکھو تو صحیح میرے نبی کے جمال کو، ذرا دیکھو تو صحیح میرے نبی کی خصال کو۔ کمال بھی اعلیٰ، جمال بھی اعلیٰ۔ 12-13 منٹ ہے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا، سنیے گا۔ کمال بھی اعلیٰ،
جمال بھی اعلیٰ، خصال مانا عادات میرے نبی کی بھی اعلیٰ، کمال اتنا اعلیٰ، جمال اتنا اعلیٰ، دیکھنے والے جب میرے نبی کو دیکھتے تو دیکھتے ہی رہ جاتے۔ زور سے، دیکھنے والے جب دیکھتے تو دیکھتے ہی رہ جاتے۔ جب میرے نبی کے جمال کو دیکھا، میں بہت پیچھے لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ دن آیا جب ربیع الاول کا دن تھا، اللہ کے محبوب کی ولادت باسعادت ہوئی۔ صبح سویرے دغیل آئے، شاعر کہتا ہے سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں۔ ابھی سورج نہ نکلا تھا مشرق کے اس مطلع سے، اتنے میں آواز آئی عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو زمانے کو امام الانبیاء آئے، مبارک ہو زمانے کو محمد مصطفیٰ آئے۔ فرمانے لگے جبریل سے ایک دن شاہ امام، بہت دیکھے ہیں جہاں میں، بتلاؤ تو کیسے ہے ہم۔ عرض کی جبریل نے اے شاہ امام، آپ کا کوئی مماثل نہیں رب کی قسم۔ سونی ادا سردار، جب میں نے تیرے جمال کو دیکھا، میں نے تیری خوبصورتی کو دیکھا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک میں وحی کی ڈیوٹی سنبھالی ہے۔ آدم صفی اللہ تھے، نوح نجی اللہ تھے، ابراہیم خلیل اللہ تھے، موسیٰ کلیم اللہ تھے، عیسیٰ روح اللہ تھے، بلکہ حضرت جبرائیل بول پڑے ہوں گے اور کہنے لگے ہوں گے سونا میں نے یوسف کے حسن کے چرچو کو بھی دیکھا، لیکن جب تیری اوپر میری نظر پڑی۔ یہاں شیخ سعدی پھر بول پڑے اور کہنے لگ پڑے آفاق ہا بردیدام میرے بوتاں وردیدام بسیار خوبا دیدام، لیکن تو چیزیں دیگری۔ جب میں نے تجھے دیکھا، تیرے جمال کو دیکھا، جب میں نے تیری صورت کو دیکھا، بڑے بڑے میں نے دیکھے، لیکن آپ جیسا جمال والا جناب جبریل بھی بول پڑے میں جبریل نے بھی نہیں دیکھا۔ اس لیے کہا گیا بلغ العلا بکمالہ، پہنچا بلندی کو اپنے کمال کے ساتھ، کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، میرے نبی کی خصال اور عادات دیکھے ایمان تازہ ہو جائے۔ پھر میں نے کہا کہ اللہ کے نبی کی یہ عادت، میرے نبی کی یہ خصلت کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں بانٹو، پیار کرو، ایک دوسرے سے کو معاف کرو۔ ادھر دیکھے دشمن ہوتا ہے، لیکن جب میں نے اپنے نبی کو دیکھا، میرے نبی کا دشمن میرے نبی کا جب سامنا کرنے لگا، اللہ اللہ، جان یعنی مارنے والا جان کا دشمن جب سامنے آیا، جب میں نے اپنے نبی کی اس خصلت کو دیکھا، قربان جاؤں کہ اللہ کے محبوب اپنے قاتل کو بھی معاف کر رہے ہیں۔ گرمی کا موسم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرمائے، میرے نبی نے تلوار اوپر لٹکا دی، دشمن میرے نبی کی تلاش میں پھر رہا ہے، ادھر ادھر دیکھتا پھر رہا، کیا نظر پڑی؟ آمنہ کا در یتیم صلی اللہ ہو، جب میرے نبی کا نامی اس میں گرامی آئے تو پڑھا کرے صلی اللہ علیہ وسلم، آرام فرمائے، جلدی دوڑتے ہوئے آیا اور اس نے آتے ہی تلوار اٹھائی، تلوار اٹھا کے میرے نبی سے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون بچائے گا؟ جب یہ بات اس نے کی، قربان جاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ، آپ بھی کہہ دیں کیا کہا؟ معلوم ہوا بچانے والا کون ہے؟ میرے نبی نے بھی جب دیکھا تو اللہ کے محبوب نے بھی کہا کہ موت و حیات کا مالک اللہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے یہی جملہ فرمایا، مجھے بچانے والا اللہ ہے۔
جو ہی اللہ کیا دشمن کا ہاتھ کانپنے لگا، تلوار نیچے گرنے لگی۔ جب تلوار گری نیچے گری، اب باری آئی، نمبر آیا تلوار اٹھانے کا، میرے مرشد کا، میرے آقا کا، میرے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ہی اللہ کے نبی نے تلوار اٹھائی اور میرے نبی نے پوچھا بتا تجھے کون بچائے گا؟ لرزہ طاری ہے، کانپنے لگا ہے، حیران ہو جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا جا، میں محمد نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ یہ ہے اس کا پیغام، یہ ہے ہمارے لیے پیغام۔ چلو اور سنیں، جنگ کا موقع ہو نا جب جنگ، تو پھر دشمن اور سجن کی پہچان بولے یار۔ اللہ ہم سب کو ہماری حفاظت فرمائے، اور موجودہ جو حالات چل رہے ہیں اللہ رحمتوں کا معاملہ فرمائے۔ سن رہے ہیں کہ آنے والے حالات اگر یہ جنگ جاری رہی تو اور حالات خراب ہوں گے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ جنگ کا موقع ہے، ایک دشمن میرے نبی پہ وار کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ڈھال دیتے ہیں، دشمن کا وار خطا جاتا ہے۔ پھر ادھر سے آتا ہے عقابی نظروں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا کی یہ ادائیں دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، میرے نبی آج کیسے لڑ رہے ہیں؟ ادھر سے آئے وار خطا، ادھر سے ادھر سے، حضرت عمر دیکھی جا رہے، میرے نبی کی نظر پڑی تو فرمایا ایتے یا عمر، عمر آگے آ جاؤ۔ حضرت عمر قریب آئے، میرے نبی نے فرمایا عمر جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے تم نمٹو جو بار بار میرے اوپر وار کر رہا ہے، حملہ کر رہا ہے۔ جناب سیدنا عمر نے فرمایا سونا، آج میں دیکھنا چاہتا تھا، میں نے آپ کو مسجد میں بھی دیکھا، میں نے آپ کو ممبر پہ بھی دیکھا، میں نے آپ کو معاملات میں بھی دیکھا، میں نے آپ کو تمام جگہوں پہ دیکھا، آج میں آپ کو میدان جنگ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے نبی اپنے جنگ کے جوہر کیسے دکھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا عمر تجھے پتہ نہیں ہے، نبی کا قاتل، نبی کا مقتول دائمی جہنمی ہوا کرتا ہے۔ میں محمد کا دل نہیں چاہتا میرا امتی میرے ہاتھوں سے جہنم میں جائے، اس سے تم نمٹو۔ ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آئیے یہی پیغام میرے نبی نے دیا، یہی پیغام عید کا پیغام ہے، یہی پیغام میرے نبی کی سیرت کا پیغام ہے، یہی پیغام میرے نبی کے فرمان ہے، یہی پیغام میرے نبی کا کردار ہے۔ عید کا دن ہے، چلو عید کا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے کے جا رہے ہیں، دائیں طرف حضرت حسن ہے، بائیں طرف حضرت حسین، سب کہہ دیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ جو ہی قریب گئے، باہر عیدگاہ کے قریب دیکھا کچھ بچے ہیں کھیل رہے ہیں، سب کے اوپر بہترین بہترین کپڑے ہیں، ایک بچہ بیٹھا ہے جس کے میلے کچیلے کپڑے ہیں۔ اللہ کے محبوب قریب آئے اور پوچھنے لگے من انت، کون ہے تو، کہاں سے ہے، کیا نام ہے تیرا؟ بچے کی آنکھوں سے آنسو جاری، دارو قطار رونے لگا اور فرمایا سونا میں یتیم ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، میں یتیم ہوں، میرا بابا فلاں جنگ میں شہید ہو گیا، اگر ابا ہوتا مجھے کپڑے لے کے دیتا، جس طرح دوسرے بچے آج اچھے اچھے کپڑے پہن کے آئے ہیں میں بھی کپڑے پہن کے آتا۔ سنیے گا میرا نوجوان، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی جانب جانے کے بجائے آپ نے حسن و حسین کو وہیں کھڑا کیا اور یتیم کو اٹھایا اور گھر لے گئے۔ اللہ فرمایا عائشہ جی آپ پانی ڈالو، میں محمد اسے نہلاتا ہوں۔ اللہ کے محبوب نے اس یتیم کو نہلایا اور اچھے کپڑے حسن و حسین اماں فاطمہ کے گھر سے منگوائے،
اور اس بچے کو میرے نبی نے کپڑے پہنائے اور کہنے فرمایا او یتیم بچہ آ محمد کے کمر پہ کندھوں پہ سوار ہو جا، جہاں حسن و حسین سوار ہوتے ہیں آج وہ یتیم بچہ میرے محبوب کے کندھوں پہ سوار ہے۔ آپ تشریف لا، صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ آج اللہ کے محبوب لیٹ ہو رہے ہیں، دیر ہو رہی ہے۔ جب قریب آئے بچوں نے دیکھا، بڑوں نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ یتیم بچے کو میرے نبی نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، اور یہاں میرے نبی نے فرمایا او بشر، لکھا ہے نام مورخین نے اس بچے کا، بشر تھا یا بشر تھا، فرمایا او فلاں بچہ اما ترضا، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ ان تکونا ابوکا و امک عائشہ، کہ تیرا باپ محمد ہوئے اور تیری ماں عائشہ ہوئے؟ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے؟ یہی پیغام ہے عید کا، یہی پیغام ہے محبت کا، یہی پیغام ہے میرے نبی کی سیرت کا، یہی پیغام ہے میرے نبی کی خصال کا، یہی پیغام ہے میرے نبی کا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں، یہ پیغام جا کے، یہی پیغام جو آخری ہے نا، یہی آپ اپنے ذہن میں بٹھا کے میسج بنا کے آج تمام فیس بک پہ ڈالنا ہے۔ بھائی عید کا دن، عید کا پیغام لڑائی کا پیغام نہیں ہے، عید کا پیغام محبت کا پیغام، عید کا پیغام لڑائی کا پیغام، بولے نا یار، عید کا پیغام لڑائی جھگڑے فساد دنگا لڑائیاں یہ نہیں ہے، عید کا پیغام یہ ہے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے جو خود جو کھائے جواہر لٹائے۔ یہ پیغام ہے عید کا، اس لیے ہم یہی پیغام لے کے جائیں، سیرت کو دیکھیں، حضور کی رحمت کو دیکھیں، حضور کی شفقت کو دیکھیں، حضور کے پیغام کو دیکھیں، حضور کے کردار کو دیکھیں۔ اس لیے کہا گیا نا او میرے نبی کی امت کے لوگوں، میں نے تمہارے لیے اپنے محبوب کی زندگی کو، اپنے محبوب کے طرز و طریقہ کو تمہارے لیے نمونہ بنایا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مجھے اللہ ہونے کی قسم اور میرے نبی کی امت کے لوگوں، میرے محمد دی اداواں تواڈے لیے نمونہ ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت پورا ہو چکا ہے، اب تیاری کر لیں، انشاءاللہ پورے وقت پہ نماز عید ادا ہوگی۔ اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ تمام حضرات اپنی صفیں درست کر لیں۔